هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. آگے اللہ تعالیٰ نے اب یہ پہلے سورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ واعظ و نصیحتیں کی ہیں، کچھ پند و نصائح فرمائے ہیں. ماننے والے یہ ہوتے ہیں، نہ ماننے والے یہ ہوتے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے واقعات کی ابتدا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. البتہ تحقیق یعنی پکی بات ہے، لازمی ہے. وَلَقَدْ یعنی پکی بات ہے. ارسلنا ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف. انی لکم نذیر مبین بے شک میں تمہیں تمہارے پاس اس کی طرف سے اس اللہ کی طرف سے آیا ہوں. نذیر مبین واضح ڈرانے والا، ڈرانے کے لیے آیا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کی صرف عبادت کرو، صرف اسی کی بندگی کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر دردناک عذاب، وہ یوم علیم جو درد دینے والا دن ہے، جس دن انتہائی تکلیف ہوگی اس دن کے عذاب سے، قیامت والے دن کے عذاب سے میں تمہارے پہ ڈر رہا ہوں. اپنے برے اعمال کو چھوڑ دو اور اللہ پہ ایمان لے آؤ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم سے، انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تجھے اپنی طرح کا بشری دیکھ رہے ہیں، تو ہماری طرح کا بشری ہے. وما نراک اتبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی، اور اسی طرح ہم نہیں دیکھ رہے تیری پیروی کرنے والے مگر وہ لوگ ہیں الذین هم اراذلنا جو ہمارے کمی ہیں، جو ہمارے اراذل ہیں. رزیلہ کی جمع اراذل آتی ہے کہ وہ گھٹیا لوگ ہیں. بادی الرأی ان کے پاس کوئی سوچ و بچار نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، ایک تھوڑی سی ظاہری سوچ رکھنے والے ہیں. وہ لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم تمہیں کوئی اپنے آپ پہ فضیلت بھی نہیں دیتے ہیں کہ تم ہم سے بڑے ہو، ہم سے کسی مرتبے میں ہو. بل نظنكم من الكاذبين، بلکہ ہم تمہیں یقین رکھتے ہیں تمہارے بارے میں کہ تم جھوٹے ہو. نظنكم گمان کرتے ہیں یعنی یقین رکھتے ہیں کہ تم جو ہے وہ جھوٹے ہو. یہ قوم کے سرداروں نے کہا، اس قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، کافروں نے کہا نوح علیہ السلام. کون سے اعتراضات؟ پہلا اعتراض ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ تو ہماری طرح بشر ہے، تو ہماری طرح بشر ہے. ایک نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رسول ہو کے بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کن کا نظریہ تھا؟ کافروں کا، کافر سرداروں کا. ان کا نظریہ تھا کہ ایک نبی جو ہے وہ کبھی بشر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ کہف کے آخر میں بھی اور بھی جگہوں پہ فرمایا ہے قل انما انا بشر مثلکم، یقیناً بے شک میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو فرشتوں کے ذریعے آدم کو سجدہ کروایا تھا. تو عظمت مقام انسان کو جاتا ہے، فرشتوں کو نہیں جاتا. مقابلے میں جب انسان اچھا بنتا ہے، جب انسان اپنے اندر نیکیاں پیدا کرتا ہے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. تو کافروں کا اعتراض تھا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا. اور دوسرا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھ رہے مگر آپ کی اتباع کرنے والے وہ لوگ ہیں. وہ سردار کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے پیچھے چلنے والے لوگ تو ہم اراذلنا، وہ تو ہمارے اراذل ہیں، یعنی ہمارے کمی کاج ہیں، ہمارے جو ہے وہ کام کرنے والے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں آپ کی اتباع کرنے والے. بادی الرأی ایک ظاہری سی طائرانہ سوچ رکھنے والے ہیں، ان کے پاس کوئی سوچ و بچار ہی نہیں ہے. یہ لوگ تھا. یاد رکھ لیں کہ دین اسلام جو تمام نبی لے کے آئے ہیں، دین اسلام کی ایک فطرت ہے
کہ دین اسلام اوپر سے نیچے نہیں آتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ کوئی صاحبان کی طرح بادل آ جائے اور پھر بڑے بڑے لوگ جب مسلمان ہو جائیں تو چھوٹے خود بخود ہو جائیں گے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں مکہ کا سردار بن جاؤں اور جب میں مکہ کا سردار بن جاؤں گا تو تب سارے لوگ میرے انڈر میں ہوں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے. نہیں، بلکہ چھوٹی اکائی جو چھوٹے لوگ تھے، غلام تھے، فقیر تھے، محتاج تھے، ان سے اسلام کو شروع کیا. تنکا تنکا مل کے پہاڑ بنتا ہے اور ایک ایک قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. اس طرح اسلام پھیلتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور پہلے انبیاء کے لیے بھی جو ابتدائی طور پہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. چھوٹے لوگ ماننے والے ہیں، بادی الرأی ہیں، یعنی جن کی رائے کوئی سوچ اتنی بڑی نہیں ہے، وہ لوگ ہیں چلنے والے. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور نہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہے. بل نظنکم کاذبین، ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کر رہے ہیں. اب آگے سے نوح علیہ السلام نے کہا قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، میرے قوم کیا خیال ہے تمہارا کہ جب میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلائل پہ ہوں، وآتانی رحمت من عندہ، اور میرے رب نے اپنی رحمت مجھے دے دی ہے، فعمیت علیکم، تو تم سے وہ نعمت تمہارے اوپر جو ہے وہ تم اس نعمت سے اندھے ہو رہے ہو، تمہارے اوپر سے وہ نعمت اوجل ہو رہی ہے. انلزمکموہا، تو میں تمہارے اوپر زبردستی تو نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہارے اوپر لازمی تو وہ نہیں پھینک سکتا ہوں. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ جب تم اس کو ناپسند کر رہے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلائل پہ ہوں نا، تم نہیں مان رہے ہو تو جرم تمہارا ہے. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی اس اپنے کام میں، یہ کام کرنے میں میں تم سے کوئی مزدوری نہیں طلب کر رہا ہوں، تم سے کوئی مال نہیں تلاش کر رہا ہوں کہ تمہیں میری بات مانو، میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں اور اس کے مقابل میں تم مجھے کچھ عطا کر دو. نہیں، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو میں دور نہیں کر سکتا اپنے آپ سے، میں انہیں دور نہیں کر سکتا، وہ میرے پہ ایمان لانے والے ہیں. انہم ملاقو ربہم، بے شک وہی اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت میں پڑنے والی قوم ہو، تم ہو وہ قوم جو جہالت میں پڑ رہے ہو، تم جاہل بن رہے ہو. فرمایا کہ میں تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہوں. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، کون میری مدد کر سکتا ہے اللہ کی طرف سے. ان طردتم، اگر میں ان کو اپنے پاس سے دور کر دوں، اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو بچا؟ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ ان طردتم افلا تذکرون، اور تم کیوں نہیں سمجھتے ہو، کیوں نہیں نصیحت پکڑ سکتے ہو؟ اور اے لوگوں، نوح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں. خزائن اللہ. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، نتیجہ کیا ہونا ہے، انجام کیا ہے، میں نہیں جانتا. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کو جن کی آنکھیں، جن کو تمہاری آنکھیں چھوٹا کر رہی ہیں، جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں چھوٹا کر رہے ہو، ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اللہ انہیں بھلائی نہیں دے گا. جن کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو اپنی نگاہوں میں، ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں خیر نہیں دے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے ایسا کہا، اگر میں ایسا سوچ لوں تو میں تو ظالم ہو جاؤں گا. فرمایا میں ایسا نہیں سوچتا ہوں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، وہ لوگوں نے اپنے اعمال لے کے جانا ہے. قالوا یا نوح قد جادلتنا، آگے سے قوم والوں نے کہا اے نوح تو نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کر لیا ہے، بہت بحث مباحثہ کر لیا ہے. فَأَكْثَرْتَ عَلَيْنَا جِدَالَنَا، تو
تو نے ہمارے اوپر بہت زیادہ اپنا جھگڑا ڈال دیا ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لے آ ہمارے اوپر وہ عذاب جس کا تم وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ، فرمایا اللہ ہے جو تمہارے پہ عذاب لا سکتا ہے، انشاء، جب اللہ نے چاہا، میں نہیں ہوں جو فوری کہوں تو عذاب آ جائے گا، عذاب بھی میرے رب کے حکم سے آئے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہوگے، پھر تم روک نہیں سکتے ہو اس عذاب کو۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور میرے نصیحت کرنا تمہیں کسی فائدہ نہیں دے رہا، ولا ينفعكم، اور نہیں نفع دے رہا تمہیں، نصحی میری نصیحت کرنا، ان اردت ان انصح لكم، اگر میں تمہارے لیے خیر خواہی کر رہا ہوں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو میری نصیحت تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ تمہارے ان اعمال کے نتیجے میں، تمہارے اس انکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہی میں ڈال رہا ہے، تو میری نصیحت تمہارے اوپر کیا فائدہ ہوگی؟ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے بنایا ہے تو اس کا جرم میرے اوپر، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس تمام جرموں سے، ان تمام گناہوں سے جو تم کر رہے ہو، مِّمَّا تُجْرِمُونَ۔ جو یہ آیت نوح علیہ السلام کا مکالمہ ہے، یا یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، درمیان میں سے جملہ معترضہ ہے، دونوں رائے مفسرین کی موجود ہیں کہ بات جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی چل رہی ہے، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان باتیں جو ان کافروں کو بتا رہے ہیں اس بارے میں آپ انہیں کہہ دیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ساری باتیں اپنے پاس سے بنا لی ہیں؟ اگر بلانی ہیں تو فعلی یا اجرامی، میرے اوپر اس کا گناہ ہے، لیکن جو تم جرم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اللہ نے فرمایا، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے وحی کر کے بتا دیا تھا کہ اب جتنی تیری قوم میں سے ایمان لا چکے ہیں اس سے زیادہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، فلا تبتئس، فرمایا کہ ان پہ افسوس نہ کر، آپ ان کے کاموں پہ غمگین نہ ہو، بما کانوا یفعلون، جو یہ کر رہے ہیں، ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور کشتی بنائیے، فلک کہتے ہیں ایک بڑی کشتی کو، فرمایا ایک بڑا جہاز، ایک بڑا شپ جو ہے وہ بنائیے، بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب یہاں پہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے اعین کی، بِأَعْيُنِنَا، اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت عین، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، لیکن اس کا شکل و صورت، اس کی کیفیت کیا ہے اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ویسے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، بس اللہ کی آنکھ ہے۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی کو بنائیں، وَأَوْحَيْنَا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ آپ کشتی کو بنائیں، ہماری وحی، ہم جیسے آپ کو احکامات دے رہے ہیں ویسے ویسے بنائیں اور ہمارے سامنے بنائیں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور فرمایا ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کبھی نہ مانگنا، ان کے بارے میں مجھے مخاطب نہ کرنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو وحی کر کے بتا دی۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، کشتی جب بنا رہے تھے بڑی سے بڑی کشتی، تو قوم کے لوگ، قوم کے سردار جب بھی پاس سے گزرتے، سخروا منہ، تو نوح علیہ السلام پہ مذاق کرتے کہ یہ کشتی اس نے کہاں یہاں خشکی میں چلانی ہے،
یہ کشتی اتنی بڑی کو اس نے کیا کرنا ہے؟ قال نوح علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، آج اگر تم ہم سے مذاق کر رہے ہو نا تو ہم بھی تم سے اسی طرح جو ہے وہ تمسخر کریں گے جیسے کہ تم یہ تمسخر کرتے ہو، یعنی جیسے تم ہم پہ اعتراض کر رہے ہو، جیسے تم ہم پہ جو ہے یہ باتیں بنا رہے ہو، ویسے ہم بھی تمہارے اوپر یہ باتیں بنائیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، پس ان قریب تم جان لو گے کہ کس پہ آتا ہے وہ عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پہ جو ہے وہ ہمیشگی والا عذاب آ جاتا ہے، کس پہ ہمیشگی والا عذاب آتا ہے اور کون ہے جو رسوا ہوتا ہے؟ فرمایا ان قریب تم جان لو گے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ پھر جب ہمارا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حکم آ گیا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اور وفارت النور کا لفظی معنی ہے اور تندور پھٹ پڑا۔ تندور وہی ہوتا ہے جس میں روٹیاں لگی ہوتی ہیں، یہاں سے بہت سے لوگوں نے معنی لینے کی کوشش کی ہے کہ روٹیاں لگا رہے تھے اور آگ سے اوپر پانی تندور سے نکلنا شروع ہو گیا، گویا کہ یہ نشانی تھی، اب اللہ کا عذاب آنے لگا ہے۔ لیکن واللہ عالم یہ ایک محاورہ ہے، وفارت النور محاورہ ہے، جیسے ہم کسی کے اوپر کہتے ہیں نا، ایک انسان اپنے بارے میں یار میرے پہ تو مشکل کا پہاڑ ٹوٹ گیا، اب وہ پہاڑ ٹوٹ گیا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک محاورہ ہوتا ہے۔ میرے گھر میں تو بم پھٹ گیا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بم پھٹ گیا، بلکہ معنی ہوتا ہے ایک بہت بڑی مشکل آ گئی ہے۔ تو وفارت تندور، یہاں تک کہ تندور پھٹ پڑا، گویا کہ زمین مراد اس سے زمین سے پانی بہنے لگ گیا، زمینوں سے یعنی آسمان سے تو پانی برستا ہی ہے، وہ تو پتہ ہے کہ آسمان سے بارش آتی ہے، لیکن زمین سے پانی پھٹ پڑے، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، وفارت تنور، اور تندور پھٹ پڑا۔ قلنا، ہم نے کہا نوح علیہ السلام سے، ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، فرمایا کہ ہر ایک جانور سے جوڑا جوڑا اس کشتی میں بٹھا لے، جوڑا جوڑا اس کشتی میں بٹھا لے، وَأَهْلَكَ، اور اپنی فیملی گھرانے کو بھی، سوائے اس کے کہ جس پہ ہمارا حکم پہلے سے آ چکا ہے کہ یہ لوگ بیٹھیں گے، اِلَّا مَنْ سَبَقَ، سوائے اس کے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ لوگ نہیں ہیں چلنے والے، اِلَّا مَنْ سَبَقَ، مگر انہیں نہیں بٹھانا اپنے گھرانے میں سے جن کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ نہیں ماننے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے صراحت کی ہے سورۃ تحریم میں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو نہیں بٹھانا، ومن آمنا، اور ایمان والوں کو بٹھانا ہے، وما آمن معه الا قلیل، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ بعض لوگوں نے اس کو 80 کہا ہے کہ 80 کے قریب لوگ تھے کہ ایمان لانے والے، کہ 80 کے قریب لوگ تھے، 80 کے قریب ایمان لانے والے۔ اور کچھ لوگوں نے کشتیوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ کشتی ایسی تھی، ایسے لکڑیاں تھی، فلاں تھی، لیکن واللہ عالم کسی صحیح روایت میں اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے جو 4 بیٹے تھے، حام، یاسف اور سام، سام، حام، یاسف، اور جو یعنی نہیں ایمان لایا تھا وہ یام تھا، اور اس کی بیوی نوح علیہ السلام کی تھی، جو کہ مورخین نے جسے نقل کیا ہے کہ یام نہیں ایمان لایا تھا، لیکن سام سین سے، حام ہا سے، اور یافس یا الف یا اور فا اور تھا، یہ 3 ایمان لے کے آئے تھے، اور یا الف یا یام یہ ایمان نہیں لایا تھا۔ یام کا دوسرا نام کعنان بھی تھا، لقب اس کا تھا، یہ ایمان نہیں لایا تھا، یہ پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، جس کے بارے میں بات پہلے اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے انہیں نہیں بٹھانا، باقی سب کو بٹھا لیں، اور ایمان والوں کو بھی
وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ اب یہ 80 لوگ ایمان لائے تھے یا 82 لوگ ایمان لائے تھے، اس کی صراحت کسی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔ ہاں بس قرآن مجید نے تھوڑے سے لوگ کہا ہے۔ وقال ارکبوا فیہا، اور کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا رکنا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے، مجریہا جرا یجری جریان سے ہے، چلنا، بھاگنا، دوڑنا، مجریہا یہ مصدر ہے، معنی ہے اس کا چلنا، ومرساہا یہ ارسل رک جاؤ، علی رسلک رک جاؤ، عربی بولا جاتا ہے رک جاؤ، علی رسلک ٹھہر جاؤ، تو مرساہا اس کا ٹھہرنا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ فرمایا کشتی اللہ کے حکم سے چلے گی، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، بے شک میرا رب جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح کر کے کشتی چل رہی تھی۔ یہ حکایت بیان کی جا رہی ہے نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی، نوح علیہ السلام کے اس بیڑے کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ گویا کہ ایک اس کی یعنی خبر ہمیں دی گئی ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کے ہاں ایسا ہے کہ جب بھی انسان کسی سواری پہ پڑتا ہے تو دعا پڑھے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں ان میں یہ نہیں ہے۔ جو مسنون دعائیں ہیں اس میں یہ ہے کہ جب انسان سواری پہ بیٹھتا ہے تو پھر یہ دعا پڑھے، سورۃ زخرف کی آیات، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، جو صحیح سنت سے ثابت ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ اللہ نے خبر دی ہے کہ اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام سے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی طرف سے تھا۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ کشتی لے کے چلی، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی ایسے پانیوں میں لے کے چلی، کالجبال جو پہاڑ کی طرح کی موجیں بن گئی، پہاڑ کی طرح کی وہ موجیں بن گئی، پانی اتنی بڑی موجیں بن گئی، اتنے بڑے تندے بن گئے جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ اب اس عالم میں اس موقع پہ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو آواز دی، وہ بیٹا جو پانی میں ڈوب رہا تھا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا، وہ بیٹا جو کہ ایک علیحدہ سے ایک کنارے پہ موجود تھا، کہا بیٹا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ، یعنی ایمان لے آؤ اور بیٹھ جاؤ۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، الگ جگہ پہ تھا، یا بنی ارکب معنا، بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ، کافروں میں نہ ہو، آؤ ایمان والوں میں ہو جاؤ۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، بیٹے نے کہا میں تو بڑے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، وہ پہاڑ مجھے آج پانی سے بچا لے گا، میں اوپر چڑھ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، پہاڑی پہ جا رہا ہوں، پانی جو ہے مجھے کچھ نہیں کرے گا۔ فرمایا قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، آج کوئی نہیں بچانے والا اللہ کے حکم سے، لا عاصمہ نہیں بچانے والا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی نہیں بچانے والا، الا من رحمہ، مگر جس پہ اللہ نے رحم کیا، مگر جس پہ اللہ نے رحم کیا وہ بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ ایک بڑی موج آئی پانی کی اور وہ ان کے درمیان حائل ہو گئی، ایک طرف نوح علیہ السلام اور دوسری طرف بیٹا غرق ہونے والا، وہ جو ہے وہ حائل ہو گئی، وہ موج ان کے درمیان آ کے وہ جو ہے وہ حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گئے، فکان من المغرقین، وہ بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔
بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا، یہاں یاد رکھیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو سٹوری بک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سٹوری ہے جس میں تسلسل چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی پوائنٹ کو بتاتا ہے جس سے نصیحت لینا مقصد ہو، اس کی جزئیات اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہتا ہے کہ اس طرح کر کے بڑی موجیں آئیں، اس طرح کر کے پانی چلا، نوح علیہ السلام کا بیٹا اس طرح کر کے غرق ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب کشتی کو ٹھہرایا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا وَقِيلَ، اور کہا گیا، کہنے والا کون تھا؟ اللہ، یا ارض، اے زمین، ابلعی ماءکی، نگل جا اپنے پانی کو۔ ابلع، یبلع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نگل جانا۔ ابلعی ماءکی، ویا سماء، اور اے پہاڑ، اقلعی، تھم جا، رک جا۔ زمین کو کہا اپنے پانی کو سمیٹ لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے پانی برسانا روک دے۔ وغیظ الماء، اور پانی جو ہے وہ غیظ الماء، پانی جو ہے وہ سکڑ گیا، پانی جو ہے وہ سک گیا۔ وقضی الامر، اور اللہ کا معاملہ پورا ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور وہ فلک، وہ کشتی ایک جودی پہاڑ پہ آ کے ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ بربادی ہے، پر دوری ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی۔ تو یہ آ کے اس قوم کا انجام ہوا تھا۔ اس طرح کر کے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس موج میں سے نکالا تھا۔ عباسی دور میں ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ ابن مقفع، بہت بڑا عربی دان ہے، بہت بڑا عربی زبان جاننے والا تھا۔ عبداللہ ابن مقفع کے نام سے ہے، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کلیلہ اور دمنہ، دو جانوروں کی کہانی ہے۔ اس میں الفاظ ایسے چنے ہیں کہ آج تک جتنے بھی کوئی عربی میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، عربی میں ایڈوانس پہ جاتے ہیں، تو انہیں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے کہ جانو الفاظ کیسے ہوتے ہیں۔ اسے کہا گیا تھا عبداللہ بن مقفع کو کہ قرآن مجید کی طرح کا کلام بنا کے دکھا دے۔ اس نے کہا جی 1 سال مجھے دو، مہلت دو، 1 سال کا مجھے وظیفہ دو، تو میں اس طرح کا ایک کلام بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ 1 سال کا وظیفہ لیا، 1 سال کا راشن لے کے گھر میں بیٹھ کے کلام بناتا رہا۔ پھر اس اپنے لکھے ہوئے سب کو لے کے جا رہا تھا، تو ایک کھڑکی میں ایک بچی چھوٹی سی کھڑی ہوئی، قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ رہی تھی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ سنا، اس بچے کو کہا دوبارہ پڑھو، اس نے دوبارہ پڑھا، وہیں کھڑے کے اپنے اپنے سارے لکھے ہوئے کو پھاڑ دیا اور کہا کہ ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، پورے قرآن مجید کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ آیت میں 19 الفاظ ہیں اور بلاغت کی 21 قسمیں موجود ہیں۔ انسان عاجز ہے اپنے کلام میں کہ 19 الفاظ میں بلاغت کی 21 قسمیں جو ہے وہ ڈال دیں۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، ایک ایسی معنویت کہ خطاب زمین کو ہو رہا ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اپنے پانی کو جو ہے وہ نگل جا۔ آسمان کو کہا گیا تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا، اور اس طرح کر کے تیرے رب کی طرف سے تیرا رب کا حکم پورا ہوتا ہے، اور وہ کشتی جو ہے ایک جودی پہاڑ پہ آ کے ٹھہر گئی۔ اب یہ جودی پہاڑ کا نام ہے، مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ موصل شہر جو کہ عراق کے اندر ہے، اس شہر کے قریب یہ پہاڑی تھی، جس پہاڑی پہ آ کے یہ کشتی رکی تھی۔ یہاں سے پھر آگے انسانیت، دوبارہ سے انسانیت چلی تھی، اور نوح علیہ السلام کو اس لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ پھر آگے یہ سارے کے سارے جو انسانیت ہے، نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں سے آگے جو ہے وہ نسل چلی ہے۔ ان 3 بیٹے سام، حام اور یاسف،
اس سے آگے ساری کی ساری انسانیت آگے جو ہے وہ چلی ہوئی ہے، اور قیامت تک اس لیے آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام پہ اس سے پہلے ساری کی ساری انسانیت ختم ہو گئی تھی، اور پھر نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ ان 3 بیٹوں سے آگے اولاد جو ہے وہ چلی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کشتی یہاں آ کے ٹھہری، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس طرح کر کے بربادی ہو گئی، دوری ہو گئی اس ظالم قوم کے لیے۔ اب یہ واقعے کا انجام بیان ہوا، اب اس کی کچھ جزئیات اللہ نے الگ، اب چونکہ ایک ایسی جزئی بیان کرنا تھا جو کہ ایک معنی خیز تھی، تو اللہ نے اس کے واقعے کو پورے کو ایک دفعہ سٹاپ کیا، پورا بیان کر لیا۔ اب وہ جو مطلب والی بات تھی نا، اللہ نے اس کو سیپریٹ کر کے بتایا کہ اس دوران ہوا یہ، جب وہ غرق ہو رہے تھے، ہوا یہ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے رب بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل سے نا ہے، تو میرے گھرانے سے نا۔ جب بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا ڈوبا گیا نا، تو نوح علیہ السلام میں وہ ایک ماں اولاد جیسی بھی ہو نا، جتنی بھی بری ہو، تو یعنی ایک محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، جتنی بھی بری ہو جائے تو وہ جو پدری محبت ہے نا، وہ جاگ اٹھی، کہا میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھرانے سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور اللہ تیرا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ سب سے بڑا تو ہی احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اے اللہ، اچھا ڈائریکٹ نہیں کہا، ذرا مانگنے کے آداب بھی دیکھیے، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، ڈائریکٹ نہیں کہا۔ ایسے آج ہم بڑے ڈائریکٹ ہو کے مانگنے میں کہتے ہیں، بے درد ہو کے لوگوں سے بھی کہہ دیتے ہیں مجھے یہ چیز دے دو۔ نوح علیہ السلام نے بھی تھوڑا، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھرانے سے، تیرا وعدہ برحق ہے، کہ پیچھے وعدہ تھا نا کہ تیرے گھرانے کو بچاؤں گا، اللہ میرا بیٹا بھی تو ہے، اور تو سب سے احکم الحاکمین ہے۔ قال یا نوح، قال، اب اللہ نے فرمایا یا نوح، نام لے کے پکارا، اے نوح علیہ السلام، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اس گھرانے سے نہیں ہے، اصل گھرانہ تیرا یعنی خونی رشتہ نہیں ہے، اصل ایمان کا رشتہ ہے۔ اصل رشتہ دار، پہلے رشتہ دار ایمانی رشتہ دار ہوتے ہیں، ایمان خونی رشتوں پہ مقدم ہوتا ہے۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ غیر صالح ہے، وہ اس کے اعمال صحیح صالح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انہ عامل غیر صالح، عمل کرنے والا، یا اعمالہ غیر صالح، اس کے اعمال صالح نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے کہا انہ عمل غیر صالح۔ اب یہاں پہ 2 معنی جو ہے وہ بولے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اے نوح علیہ السلام، تیرے اس بیٹے کے اعمال جو ہے وہ صالح نہیں تھے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے نوح، یہ جو تو مانگ رہا ہے نا، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے، تیرا یہ عمل غیر صالح ہے، یا یہ ہے کہ انہ، بے شک یہ تیرا بیٹا جو ہے یہ نیک اعمال میں سے نہیں ہے۔ اب اگر بیٹے کی طرف ہو تو عملن بولا گیا، عامل نہیں بولا گیا، یا اعمالو نہیں بولا گیا۔ علت بتائی گئی ہے اگر اس کو پیچھے کے ساتھ کہ وہ تیرے گھرانے سے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے نیک اعمال نہیں ہیں، تو یہاں پہ عمل کہہ کے بولا گیا۔ اور شاید ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کسی مصدر کو کسی جامد لفظ پہ لگایا جاتا ہے تو وہاں بلاغت مقصود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کسی کا نام ہے زید، خالد، بکر، عمر، مثلا کسی کا نام ہے زید یا کسی کا نام ہے خالد، اور میں کہہ دیتا ہوں خالد عالم، کیا معنی بنتا ہے کہ خالد عالم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں کہہ دوں خالد علم، تو معنی بن جاتا ہے خالد ایک ایسا عالم ہے
جو کہ بہت بڑا علم رکھتا ہے، کہ اس خالد کو ہی ہم نے علم بول دیا. ٹھیک ہے؟ تو جیسے یعنی ایک حدیث میں جب محدثین کہیں کسی کو پختہ بیان کرنا چاہتے ہیں کسی راوی کو، تو کہہ دیتے ہیں فلان ثقۃ، فلان ثقۃ، ثقۃ. یا جیسے میں نے مثال دی ہے خالد عالم کی بجائے خالد علم، تو عالم کی بجائے جب وہ صفت علم کی لا کے خالد پہ فٹ کی جاتی ہے تو اس میں معنی ہوتا ہے اس کا، جس کو ہم کہتے ہیں بلاغت، زیادہ مبالغہ کرنا. تو گویا انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بہت زیادہ اعمال، بہت برے اعمال ہیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ. یہ کیوں کہاں سے لیا گیا ہے؟ عمل غیر صالح سے، کہ اللہ نے لفظ عمل بولا ہے، لفظ اعمالہ نہیں بولا، یا لفظ عامل نہیں بولا، بلکہ عمل بولا ہے، کہ اس کا عمل ہی یہ اتنے برے اعمال والا ہے کہ گویا کہ سارا کا سارا برا عمل ہی یہ خود بن گیا ہے. انہ عمل غیر صالح، یعنی یہ ایمان نہیں لایا تو یہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، فرمایا اے نوح وہ چیز مت مانگ جس کا تجھے پتہ نہیں ہے، جس کی تجھے اجازت نہیں ہے، جس کی تجھے اجازت نہیں ہے وہ نہ مت مانگ. انی اعیذک، اللہ نے فرمایا میں تجھے وارننگ دیتا ہوں، تجھے نصیحت کرتا ہوں، کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے، کہیں تو نادانوں میں سے نہ ہو جائے. اس لیے یعنی تجھے اس کا علم نہیں، تجھے جاہلوں میں سے ہو جائے. اے نوح اپنے بیٹے کا جو تو نے سوال کیا ہے یہ صحیح نہیں کیا. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح انی اعظک ان تکون من الجاہلین. کتنے جملے؟ پہلا لیس من اہلک، ایک انہ عمل غیر صالح، دو فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تین انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ تعالیٰ نے چار طریقوں سے فرمایا نوح علیہ السلام یہ سوال تیرا صحیح نہیں ہے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. نوح علیہ السلام فوراً رب کی طرف رجوع کیا، اے میرے رب انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، کہ میں تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگ لوں جس کی مجھے اجازت، مجھے علم نہیں ہے، یعنی جس کی مجھے اجازت نہیں ہے. اللہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، یہاں پہ وَإِن لَا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے اللہ مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو اکونن من الخاسرین، میں خسارے پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. کیونکہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اگر مجھ پہ رحم نہ کیا. تو ان آیات میں ان چیزوں میں ذرا غور کیجئے گا، ایک بات پہ سمجھیے. اس کائنات میں سب سے بڑا شرف کیا ہے؟ سب سے بڑا شرف اللہ کے ہاں، سب سے بڑا شرف مرتبہ اللہ نے نبیوں کا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا شرف نبیوں کے گھرانے کا ہوتا ہے. نبی کا گھرانہ جسے ہم سید گھرانہ کہتے ہیں، جسے ہم سید کہتے ہیں، یہ نبی کا گھرانہ ہے. وہ چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا پہلے انبیاء، ان کے گھرانے کو سید جسے ہم کہتے ہیں. اگر ایمان نہیں ہے نا تو نبی کا بیٹا، نبی نوح علیہ السلام کا بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ عذاب میں ڈال دیا. تو اصل رشتہ داری کی جو ایمان والوں کی ہے نا، وہ ایمان کا رشتہ اس خونی رشتے سے مقدم ہوتا ہے. اگر کوئی نبی کے گھرانے سے ہو یا نبی کے قبیلے سے ہو اور ایمان نہیں لایا ہے تو وہ بھی اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ دین نسل پرستی کے دین کا نام نہیں ہے کہ فلانے کا بیٹا فلانا امام بنا، فلانے کے بیٹا فلانا امام بنا،
اور 12 امام جو ہے وہ بیٹوں سے بیٹے آگے چلے اور 8واں امام جو ہے وہ جا کے غار میں چھپا ہوا ہے اور وہی نکلنا اور اس پہ آ کے امامت ختم ہو گئی اور وہی جو ہے آخر میں آنا ہے. یہ نسب پرستی کا دین نہیں ہے. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہاں پہ اللہ نے کہا اے نوح یہ تیرا بیٹا تیری نسب سے ضرور ہے لیکن تیرے اس اہل سے آل سے نہیں ہے جس کو ہم اہل آل یا جس کو ہم شرف کا گھرانہ بولتے ہیں اس سے نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے اعمال بہت برے ہیں. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. بس مت مجھ سے سوال کریں جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو. نوح علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے مانگا. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. پھر اللہ نے کہا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک. کہا کہ اے نوح اتریے اس کشتی سے. اہبط نیچے اتر جائیں. بسلام سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے. وبرکات علیک اور برکت ہو تجھ پہ. وعلی امم ممن معک اور تیرے ساتھ جو امتیں ہیں تیرے ساتھ جو گروہ ہیں جنہیں آگے چل کے بڑی بڑی امتیں بننا ہے جنہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ امتیں بننا ہے. ان سب پہ جو ہے ان سب پہ فرمایا برکتیں ہوں بہت سی جماعتوں پہ جو تمہارے ساتھ ہیں. وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم اور بہت سی ایسی امتیں بھی آئیں گی جنہیں ہم کچھ فائدہ تو دیں گے. ثم یمسہم منا عذاب علیم پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. وہ لوگ جو اللہ کی نہیں مانیں گے انہیں عذاب آئے گا. یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا اے نبی تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. اے نبی یہ ہے غیب کی باتیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. وما كنت تعلمها ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. تو اور تیری قوم تو ان چیزوں کو ان باتوں کو پہلے سے نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں بتایا ہے. تم اور تمہاری قومیں تو پہلے سے نہیں جانتے تھے اس طرح کے واقعات کو یہ جزئیات کو. نوح علیہ السلام کے پوری باتوں کو ہم نے بتایا تمہیں. فاصبر پس صبر کریں. ان العاقبۃ للمتقین ان العاقبۃ للمتقین بے شک انجام آخر اور اینڈ میں آ کے جو کامیاب ہونے ہیں وہ متقین ہونے ہیں. ان العاقبۃ للمتقین بے شک انجام متقین کے لیے ہوگا. کامیابی متقین کے لیے ہوگی.